السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سامعین کرام اور اسلامی بھائیوں، خواتین ملت، قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح سے سلامتی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کے شر و فساد سے مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ آج کا موضوع اور عنوان بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی بہترین ہے، اور وہ یہ ہے کہ مؤذن بنو، اذان دینے کی عادت ڈالو، کیونکہ اذان یہ ایک اسلامی شعار اور اسلامی پرچم ہے، جس کے ذریعہ سے مسجد سے باہر رہنے والوں کو نماز کے وقت داخل ہو جانے کی اطلاع اور خبر دی جاتی ہے۔ اذان کے کلمات کے اندر توحید کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان، رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار اور اعتراف کا اعلان، کامیابی کی طرف بلانے اور نماز کی دعوت دینے جیسی چیزیں موجود ہیں، اور یہ اذان اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ترین اور پسندیدہ ہے، اور یہ ایک طرح سے اسلامی شعار اور پرچم ہے۔ اور یہ اذان اتنی عظیم ترین عبادت ہے کہ اس سے سب سے زیادہ دکھ اور جو تکلیف ہوتی ہے وہ شیطان کو۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور اتنی دور تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ یقیناً اگر ایک مسلمان ہم اور آپ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کے اندر کتنا اجر، کتنا ثواب رکھا ہے، تو مسجدوں کے اندر اذان دینے کے لیے باضابطہ باقاعدہ مؤذن نہیں رکھنا پڑے گا۔ اور صرف اذان دینا ہی نہیں، کیونکہ ہر کس و ناکس کو، ہر شخص کو ہمیشہ اذان دینے کا موقع ہو سکتا ہے نہ میسر ہو سکے، لیکن اگر کوئی شخص یہ تہیہ کر لے کہ اگر ہم اذان دے سکے تو الحمدللہ، لیکن اگر ہم اذان نہیں دے سکے تو اذان کا جواب دیں گے، اذان دے کر یا اذان کا جواب دے کر اتنا بڑا اجر اور ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں، جتنے اجر اور ثواب کو اکٹھا کرنے کے لیے کافی لمبی عمر درکار ہے۔ چنانچہ آج کا موضوع ہے، آپ مؤذن بنیں یا مؤذن کے
اذان کا جواب دیں۔ آئیے ہم اور آپ سنتے اور سناتے ہیں، صرف زبان کی چاشنی اور کان کی لذت کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مؤذن اور اذان کی بہت ساری فضیلتیں بتلائی ہیں۔ قیامت کے دن اس آدمی کی گردن سب سے زیادہ لمبی ہوگی جو اخلاص کے ساتھ رضائے الہی کے خاطر اذان دیتا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں ساری فضیلتوں کو اس مختصر ٹائم میں نہیں بتلانا چاہتا۔ نمونے کے طور پر چند چیزیں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور ہم سب کو اذان کی بے شمار فضیلتیں، برکتیں اور اجر و ثواب سکھایا ہے، بتایا ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو وہ رتبہ، وہ مقام، وہ حیثیت کیسے نصیب ہو، کیسے میسر ہو جس سے مؤذن لوگ سرفراز ہوئے ہیں، یعنی وہ مقام، وہ رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے مؤذنوں کے لیے بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے مؤذن کے لیے بنایا ہے، وہ رتبہ اور مقام ہم کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل کما یقولون، تم ویسے ہی کہو جیسا کہ مؤذن کہتے ہیں، یعنی اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دو۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ، جب تم اذان کا جواب دے چکو، مؤذن کے پیچھے انہی کلمات کو دہراؤ جن کلمات کو مؤذن اذان کے اندر کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اذان کا جواب دے لو، فَسَلْ تُعْطَ، تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، سوال کرو، تمہیں عطا کیا جائے گا، تمہیں دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ ہر مسائل کا حل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، ہدایت کی ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے، صحت کی ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے، کھانے پینے کی ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے، مصیبتوں سے بچنے کی ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مؤذن کے اذان کا جواب دے چکو، فَسَلْ تُعْطَ، تو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، سوال کرو، تمہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم نے اخلاص نیت کے ساتھ مؤذن کے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم نے فریاد کیا، گریہ‌وزاری کی، دعائیں کی، مانگا، تو اس حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں
ہماری دعا قبول ہوگی۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 4403۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی ساری اذانوں میں، ہر نماز کی اذانوں میں وہی کلمات کہے جائیں گے جو کلمات اذان کے اندر مؤذن کہتا ہے، یہاں تک کہ الصلاۃ خیر من النوم جو فجر کے اندر ہے اس کے جواب میں بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی کہا جائے گا۔ اب آئیے تھوڑا سا جان لیں، سمجھ لیں کہ مؤذن کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے، مؤذن کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہم اور آپ نہایت سنجیدگی کے ساتھ، غور کے ساتھ ہم سنیں۔ مؤذن بنو یا اذان کا جواب دو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف المقدم والمؤذن یغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله اجر من صلى معه۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ اسلامی شعار کا اور اس کے بلند کرنے والے کے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ رحمت بھیجنے کی فریاد اللہ کے مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ جو نمازوں کے اندر، مسجدوں کے اندر پہلی صف کے اندر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے سنیے، اور مؤذن کے لیے اس کی آواز پہنچنے کی حد تک بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، مغفرت اسے میسر ہو جاتی ہے، اور مؤذن کے لیے وہاں تک بخش دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور اس کی تصدیق ہر سوکھی اور گیلی چیز کرتی ہے۔ اس کی تصدیق، پشتی ہر گیلی اور سوکھی چیز کرتی ہے، اور اس کے لیے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے برابر اجر اور ثواب ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب کے اندر حدیث نمبر 231 اور 230 میں صحیح قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، تھوڑی دیر کے لیے خالی ذہن ہو کر کے ہم اور آپ غور کریں اور سوچیں کہ اذان دینے میں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ کے محلے کی مسجد میں
ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک اسے بخش دیا جاتا ہے. اور آج تو الحمدللہ مسجدوں کے اندر دور تک مؤذن کی آواز کو پہنچانے والے لاؤڈ اسپیکر موجود ہیں. 2 کلومیٹر آپ کی آواز گئی, 1 کلومیٹر آپ کی آواز گئی, آدھا کلومیٹر آپ کی آواز گئی, تو وہاں تک آپ کے لیے بخش دیا جائے گا. اور وہاں تک کی ساری چیزیں آپ کی تصدیق اور پشٹی کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ سبحان اللہ آپ کی اذان کی آواز سن کر جتنے لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کو ان کی اخلاص اور نماز کی ادائیگی کی مکمل رعایت کے مطابق اجر و ثواب تو ملے گا ہی, ان کی نماز کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. ان کی نماز کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اگر آپ کے محلے کی مسجد میں 100 لوگ نماز پڑھنے والے ہیں, 100 لوگ, اور آپ کے اذان کی آواز سن کر سب لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں اور آپ اس مسجد کے مؤذن ہیں یا اذان کا جواب دینے والے ہیں, تو آپ کو 100 صلاۃ یعنی 100 نماز پڑھنے والوں کا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ وہ ثواب بھی ملیں گے جن کا ذکر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر فرمایا ہے. مثال کے طور پر آپ نے عصر کی اذان دی, اللہ توفیق عطا فرمائے اور آسانی فرمائے. آپ کی عصر کی اذان کو سن کر اخلاص نیت کے ساتھ آپ نے اذان دیا, اذان کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آپ نے اذان دی, اللہ کی قربت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے اذان دی. یہ کلمہ تکبیر, کلمہ توحید, اور جس کے اندر ایسے کلمہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے, جس کے اندر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے, جو سراپا سارے لوگوں کے لیے کامیابی ہے. آپ کی اذان سن کر 50 آدمی آئے, 50 آدمی خالی آئے, ایک وقت کے اندر آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملا؟ 50 نمازوں کا ثواب ملا. یا آپ نے اذان کا جواب دیے تو آپ کو کتنی نمازوں کا اجر و ثواب ملا؟ 50 نمازوں کا. اب ذرا سوچئے, ٹائم مختصر, محنت کم, تھوڑی ہی دیر میں آپ نے 50 وقت کی نماز کا ثواب حاصل کیا, جبکہ 50 نمازیں پڑھنے کے لیے کتنے گھنٹے چاہیے اور کتنے دن چاہیے, کتنے گھنٹے چاہیے اور کتنے دن چاہیے. میرے بھائیوں ساتھیوں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے فضل و کرم پر ہمیں اور آپ کو آشچرے اور تعجب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان لوگوں پر ہمیں تعجب کرنا چاہیے, اپنے جیسے لوگوں پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ اس خیر اور بھلائی سے موقع ہونے کے باوجود, فرصت ہونے کے باوجود ہم لوگ محروم ہیں. مسجدوں کے اندر, بعض مسجدوں کے اندر اگر مؤذن نہ رہے تو شاید ہم اپنے کاروبار میں اس طرح مشغول ہیں کہ اذان ہی نہ ہو. بلکہ بہت سارے لوگوں کو تو اذان آتی ہی نہیں, اور بہت سارے لوگ اذان دیتے شرماتے, گالی دیتے نہیں شرماتے, جھوٹ بولتے نہیں شرماتے, غیبت کرتے نہیں شرماتے, کہیں بانگی کا نام نہ دیا جائے, کئی لوگ حقارت اور ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھنے لگیں. جہاں مؤذن کی فضیلت
اور اذان دینے کا اجر و ثواب اور اذان دینے کے جواب دینے والے کے اجر و ثواب کا اس حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذکر ہے، وہی اس حدیث کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بھی بات موجود ہے، تعلیم اور تربیت کہ اے لوگوں، جو آدمی جس کو آپ باترخواہ مؤذن رکھے ہو، مسجدوں میں اذان دیتا ہے، اقامت دیتا ہے، امامت کرتا ہے، تراویح کی نمازیں پڑھاتا ہے، آپ کے مؤذن کے ٹوائلٹ اور فرش کو صاف کرتا ہے، آپ کی مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، آپ کے مسجد کا دروازہ کھولتا ہے، آپ کی مسجد کا دروازہ بند کرتا ہے، اس کو حقارت، ذلت اور بے عزتی کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس کو رسوائی نگاہ سے مت دیکھو، یقیناً اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر وہ اپنی اس عبادت میں اذان دینے جیسے کام میں مخلص ہے تو اس کے مقام اور رتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ہو، اس کے رتبے کو، اس کے ثواب کو نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ اب ذرا سوچیں، اگر اس بات پر ہم لوگ عمل کرنے لگیں جس کے اندر بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے، تو کرائے پر مؤذن رکھنے کی ضرورت پڑے گی کیا؟ ہم اپنی دکانیں 5 منٹ نہیں بند کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پہلے مسجد کے اندر نہیں جا سکتے ہیں؟ چنانچہ اے میرے اسلامی بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اذان دینے کی تربیت دیں، اور اذان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اجر و ثواب، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اس اجر و ثواب کو بیان کریں، ساتھ ہی ساتھ اذان کے کلمات کے اندر جو اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور گواہی وغیرہ وغیرہ جو موجود ہے، خود سمجھیں اور اسے سمجھائیں بچے کو، تاکہ بچہ بڑا ہو کر کہیں بھی جائے مسجد کو تلاش کرے، مسجد کے اندر نماز کے وقت شروع ہونے کے بعد اذان دینے کے لیے لائنیں لگائے رہیں۔ ہائے رے میرے نوجوانوں، برا نہ لگے، آج فلموں میں ہم لائنیں لگاتے ہیں، ووٹ دینے میں ہم لائنیں لگاتے ہیں، بینکوں میں ہم لائنیں لگاتے ہیں، بہت سارے اپنے دنیاوی کاروبار میں ہم لگاتے ہیں، کہیں جائز اور کہیں ناجائز، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کریں، اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے پیش قدمی کریں، ہم آگے بڑھیں؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ، معمولی وقت میں کئی وقتوں کی نماز کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تک ان کے اذان کی آواز جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں تک بخش دیتا ہے، اور ساری تر اور گیلی چیزیں گواہی دیں گی، روز قیامت ان کی تصدیق اور پشٹی کرتی ہیں۔ چنانچہ اے میرے اسلامی بھائیوں، کیا آپ اذان دیں گے آج کے بعد؟ کیا آپ مؤذن کے اذان کا جواب دیں گے، یا روزانہ 5 بار آپ سے یہ اجر اور ثواب کھوتا رہے گا؟ سوچنے، لمحہ فکریہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ آج کے بعد یہ حدیث رسول سن لینے کے بعد اذان دینے کے لیے کوششیں کریں گے، اذان کے کلمات یاد کریں گے، اور موقع پاتے ہی اذان دینے میں جھجکیں گے نہیں؟ یا کیا آپ اذان کے جوابات آج سے دینا شروع کریں گے، یا اتنا بڑا اجر
اتنا بڑا ثواب روزانہ ہم سے اور آپ سے کھوتا رہے گا۔ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم مہربانی، اس عظیم فضل کو جان لیں تو قطعاً اذان ہوتے وقت اپنی باتوں اور کاموں میں مشغول نہیں رہیں گے۔ اذان ہو رہی ہے، لوگ دکانوں میں مشغول ہیں، اپنے نجی کاموں میں مشغول ہیں، آپسی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، اور اذان کا جواب ٹک کر غور سے سن کر یہ جواب دے کر کے اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کرنے کی لالچ نہیں پیدا ہوتی، اور اس گراں قدر بدلے کو جان لینے کے بعد کہ اذان کا جواب دینے کا بدلہ یہ ہے، اذان کا دینے کا ثواب ہے، لینے کے بعد اذان سنتے وقت اس کا احترام کریں گے آج کے بعد۔ اسی طرح بچے بھی اپنے والدین، اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے، نقش قدم پر چلیں گے، کیونکہ بیٹا یہ باپ کے نقش قدم پر اکثر چلتا، خاص طور پہ بچپن میں، کیونکہ اذان میرے بھائیوں، ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، اذان اسلام کے چنیدہ بڑی عظمت والے نمایاں شعار میں سے ایک عظیم ترین شعار ہے، جس کے اندر صرف اجر و ثواب ہی نہیں، جس کے اندر کلمہ توحید ہی کا اعلان نہیں، بلکہ اسی کے اندر مسلمانوں کی عزت اور احترام ہے۔ اور آج تو بہت سارے مسلمان اذان سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، اذان سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، ارے یار وہ ٹائم ختم ہو گیا، اذان ہو گئی۔ ہونا کیا چاہیے؟ اذان سے پہلے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے، مسجد جانے کی تیاریوں میں ہمیں لگ جانا چاہیے، موقع ملے بلکہ موقع تلاشنا چاہیے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اذان دیں گے۔ اگر متعین مؤذن ہے تو اسے وہ با اختیار ہے، چاہے تو وہ اجازت بھی دے، ہم اس کو چائے پلا کر رشوت کے طور پہ نہیں، اس کے دل کو جیتنے کے لیے ایک آدھ وقت کے اذان دیں گے۔ ایک مسلمان عورت بھی یہ عظیم اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ اکثر عورتیں کہہ دیتی کہ ہمارے لیے تو کچھ ہے نہیں، تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ اپنے شوہروں کو تیار کر کے اذان دینے کے لیے بھیجو، آپ کا شوہر جب آپ سے بات میں مشغول ہو، کہو چپ ہو جاؤ سرتاج، اذان کا جواب دے، اور خود گھروں کی کھڑکیاں کھول لو، گھڑی کے حساب سے نماز کے وقتوں کی خبر ہے آپ لوگوں کو، یہ اجر و ثواب آپ بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ لہذا اگر عورت بھی مؤذن کے اذان کا جواب دے تو اسے بھی وہی اجر اور وہی ثواب ملے گا جو مؤذن کو ملتا ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر حج کا ثواب پائے گی، جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے حج کے برابر ثواب پائے گی، اگرچہ وہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ یہ تو پاکی کی بات ہے۔ حالت حیض میں، حیض اور ماہواری کی حالت میں، نفاس کے حالت میں بھی عورت اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ ماہواری کی حالت میں، نفاس کی حالت میں اذان کا جواب دینا جائز ہے، حرام اور گناہ کا کام نہیں، بلکہ حالت ناپاکی میں، نفاس اور حیض کی حالت میں بھی اس اذان کا جواب دے سکتی ہے، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب ذکر ہے۔ ہر قسم کا احسان اور تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے اس بے پایاں فضل و کرم سے امت محمدیہ کو نوازا ہے۔
بات چل رہی تھی لمبی عمر کی. اب آپ اگر روزانہ 5 وقت کے اذان دیتے ہیں اور ہر وقت میں 50 آدمی آپ کی آواز سن کر آتے ہیں تو 250 ہو گئے نا. 250 ہو گئے نا. آپ نے نماز پڑھی 5 وقت آپ نے اذان دیا. ثواب کتنا پائے؟ 250 نماز کا. 250 نماز کا پڑھنے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ کتنا وقت چاہیے؟ کتنی فرصت چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ اذان نہیں دے سکے، خالی اذان کا جواب دیے، تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ بھی ایک اجر اور ثواب ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں. چنانچہ اے میرے اسلامی بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مؤذن بنائیں، اذان دیں. کوشش کریں بلا معاوضہ، بلا پیسے کے، محلے کی مسجدوں میں، اپنی مسجدوں میں، دوسروں کی مسجدوں میں. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ اذان کا جواب دیں. چنانچہ اذان دے کر اور اذان کا جواب دے کر چند منٹوں کے اندر آپ وہ بھاری اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں جس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے لمبی سے لمبی عمر درکار ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اذان دینے والا، اخلاص کے ساتھ اذان دینے والا بنائے، اذان کا جواب دینے والا بنائے، اور اذان کے بعد اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے والا اور دعائیں کرنے والا بنائے اور قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا.